الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم الرؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیب المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی 12ویں پارے کی سورہ ہود کی آیت نمبر 120، 121 اور 122، ان 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑا خاص اہم پیغام سنایا ہے، اور بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی پیاری آیت ہے اور بڑا پیارا حکم اس آیت کریمہ میں، ایک پیغام، ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے، یعنی جو خبر، جو واقعات رسولوں کے، انبیاء کرام کے قرآن پاک میں آئے ہیں، ان میں سے، ان کی خبروں، ان کے اخباروں میں سے سب حالات آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن پاک میں؟ ہم میرے نبیوں کے اور رسولوں کے تمام، ان کے زندگی کے تمام حالات، تمام خبریں، ان کے تمام واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ خود اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس آیت میں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے میں میرے رسولوں کے تمام حالات تم کو بتا رہا ہوں قرآن پاک میں، جس سے ہم آپ کے قلب کو تقویت دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قرآن پاک میں جتنے بھی انبیاء کرام کے واقعات آئے نا، زندگی کے حالات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں اس واسطے میرے رسولوں کے تمام حالات اس واسطے سنا رہا ہوں تاکہ میں اس سے، ان واقعات کے ذریعے تمہارے دلوں کو تقویت بخشوں، تقویت عطا کروں۔ اور آگے فرماتا ہے اس کی آیت میں وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے اندر آپ کے پاس ان واقعات کی صورت میں ایک حق اور نصیحت آئی ہے۔ کیا آیا ہے؟ انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں قرآن پاک میں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے تمہارے دلوں کو تقویت ملتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک حق اور ایک نصیحت آئی ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے اس کے اندر ایک عبرت ہے، اہل ایمان کے لیے عبرت ہے، اور ایک یاد دہانی اس کے اندر پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ یہ آیت نمبر 120 ہوئی، اور آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور آپ
ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حکم بھیجا گیا. کیا ہے میرے حبیب؟ آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو ایمان نہیں لاتے تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، ہم اپنے مقام پر عمل پیرا ہیں. پھر آیت نمبر 122 میں وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے رہیں گے. اب اس آیت کریمہ میں خاص اور بڑا ایک پیارا پیغام حکم یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا اشارہ کہ جتنے بھی انبیاء کرام کے رسولوں کے واقعات قرآن پاک میں آئے ہیں، ان کی زندگیوں کے جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ اس واسطے بیان فرمایا ہے تاکہ ہمارے دلوں کو تقویت بخشے، ایک تقویت بخشے، ہمارے ایمان مضبوط ہوں. اس کے اندر حق بات پوشیدہ ہے اور نصیحتیں پوشیدہ ہیں، ورنہ زلیخا کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کی، اللہ تعالیٰ ان کی عشق کی داستان بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ محض ایک صرف ایک عشق کی داستان نہیں ہے، اس میں بڑا راز پوشیدہ ہے. حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر عجیب و غریب، ان کے بچے کی ولادت کا ذکر، ان کو جو بچے کی ولادت کے وقت جو درد ہوا تھا، وہ درد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں درد زے کی تکلیف کا بھی تذکرہ فرمایا کہ مریم گئی ایک درخت کے نیچے گئی، اسے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی بچے کی ولادت کے وقت. یہ تمام حالات زندگی کے ان کے باریک سے باریک اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں کچھ حق پوشیدہ ہے اور نصیحت پوشیدہ ہے. اس حق اور نصیحت کو آپ پکڑ لو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل مضبوط ہوتے ہیں، ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے، ایمان بلند و بالا ہوتا ہے، اور یہ ہے ہی ایمان والوں کے واسطے. ورنہ انبیاء کرام کے اور رسولوں کے جو واقعات قرآن پاک میں آئے ہیں، اسے محض ایک قصہ، ایک کہانی معاذ اللہ سن کر چھوڑ دینا یہ سمجھ کر، تو یہ گمراہی کا راستہ ہے. اسی کا ذکر آگے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے فرما دو کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، ہم اپنے مقام پر عمل کرتے رہیں گے. اب یہ آیت قیامت تک رائے ہدایت ہے. آج جو لوگ بھی انبیاء اکرام کے اور رسولوں کے واقعات کو قصے کہانیاں سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ان کے واسطے بھی ہے. اور اس کے اندر اولیاء اللہ بھی پوشیدہ ہیں. انبیاء کے، رسولوں کے، اولیاء اللہ کے جتنے بھی واقعات قرآن پاک میں آئے ہیں، یہ تمام کے تمام واقعات جو ہے نا، یہ محض ایک قصہ کہانی نہیں ہے. اولیاء اللہ کی داستان پڑھنا، ان کے زندگی کے باریک سے باریک گوشے پر نظر ثانی کرنا اور اس کے اوپر توجہ کرنا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ اپنا حکم بیان کر کے اپنے جو ہے نا، جو بھی اپنے مقاصد سے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے کے یا ہمیں جو ہے اعمال کرنے کا جو بھی راستہ ہے، عبادت کا جو بھی راستہ ہے، یہ بتا کر ہی احکام سنا کر اللہ تعالیٰ قرآن کو ختم نہیں کیا. ہر جگہ صورتوں میں جو ہے نا انبیاء اکرام کے واقعات آئے ہیں اور مثالیں آئی ہیں. کئی طرح کے عجیب و غریب واقعات قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں. تو اولیاء اللہ کے اور انبیاء اکرام کے خاص کر ان کے واقعات پر توجہ کرنا، ان کی حالات زندگی پر توجہ کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہوتا ہے. اس واسطے بار یہ اولیاء اکرام کے واقعات کو بیان کرنا پڑتا ہے، انبیاء اکرام کی زندگی کے حالات کو بیان کرنا پڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے. کتنا بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے حبیب تم فرما دو کہ یہ جو لوگ ان انبیاء اکرام کے واقعات کو، ان کے زندگی کے حالات کو آسان جانتے ہیں یا انہیں محض ایک قصہ یا کہانی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، انہیں بتا دو کہ تم اپنے جگہ عمل کرتے رہو، ہم اپنے جگہ عمل کرتے رہیں گے، اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے. آخرت میں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا راز پوشیدہ تھا. جب دنیا سے جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے اس کے اندر راز کیا پوشیدہ تھا. صرف یہ قصہ کہانی ایک نبی کا، ایک رسول کا، ایک ولی کا واقعہ نہیں ہے قرآن پاک میں. وہ واقعے کے اندر کئی سبق موجود ہیں جو سوائے اولیاء اللہ کے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے جس پر خاص اپنا انعام فرمایا ہے اسی کو یہ واقعات سمجھ جاتے ہیں. تو اس واسطے خاص کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی ولی کی داستان بیان کریں، کسی نہ کسی ولی کے جو ہے نا زندگی کے حالات، ان کے اقوال بیان کرنا، اسے سبق حاصل کرنا، اور جتنا ہو سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اس طرف ہماری توجہ رہتی ہے. اور بزرگان دین اولیاء کرام کا خاص یہ
ان کی عادت رہی، ان کا وتیرہ رہا کیا کہ مریدوں کو تربیت کرتے وقت انہیں کسی نہ کسی بزرگ کا ایک قصہ یا کہانی سناتا ہے۔ تمہیں دیکھو، غور کرو، یا کسی آج کل جو ہے نا یوٹیوب میں سیریلس وغیرہ آ رہے ہیں، جیسے کہ وہ یونس ایمرے کا سیریل آیا نا، اس میں کتاب تو کوئی پڑھ نہیں سکتا ہر کوئی سمجھنے کے واسطے، اس سیریل میں دیکھو جب بھی کوئی نشست ان کی لگتی تھی وہ بزرگ کی، تو لوگ کسی نہ کسی نبی کا واقعہ سنائے، سچ میں کسی نہ کسی ولی کا واقعہ سنائے۔ لوگ سمجھتے ہیں مجلس میں کہ ایک واقعہ ہے، مگر اس کے اندر بڑی نصیحتیں اور بڑی حکمتیں اور بڑے پیغامات اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے زندگی کے حالات بیان کرنے کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ خود اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ابھی سوائے اہل سنت والجماعت کے دیگر مساجد میں جو ہے نا یہ چیز نظر نہیں آتی۔ ہمیں کبھی انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، کبھی جلیل القدر رسولوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اہل بیت اطہار کے زندگی کے حالات بیان کرتے ہیں، کبھی کسی اولیاء اللہ کے ولیوں کے حالات زندگی کے بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو کھول کر بیان فرمایا قرآن پاک میں۔ یہ جو میرے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے زندگی کے حالات میں نے قرآن پاک میں اس واسطے بیان کیا ہے تاکہ تمہارے قلوب کو تقویت بخشو۔ اس سے ایک تقویت، ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کی زندگی کے حالات سننے سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اہل ایمان کے لیے ایک عبرت ہے۔ اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ ایک عبرت ہے، وذکریٰ للمؤمنین۔ اہل ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک عبرت اس میں پوشیدہ ہے۔ تم اپنے جگہ پر عمل کرتے رہو، ہم اپنے جگہ عمل کرتے رہیں گے، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ ان واقعات میں کیا پوشیدہ ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں صرف اور صرف فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانا اور ان کا دریائے نیل پار کر جانا صرف ایک واقعہ ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں حضرت یوسف اور زلیخا علیہ السلام کا جو ہے نا عشق کی ایک داستان ہے، ہم یوں سمجھ رہے ہیں، مگر اس داستان کے اندر کیا پوشیدہ ہے یہ سوائے اللہ تعالیٰ کا انعام جس پر نازل ہوا اس کے سوا کسی کو پسند یہ سمجھ نہیں آتا، کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ یہ جسے چاہتا ہے اسی کو یہ سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے قرآن پاک میں جگہ جگہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات اپنے انبیاء کرام کے گزرے ہوئے اولیاء کے، انبیاء کے، رسولوں کے واقعات بیان فرمائے۔ خیر، آج کے دن کی مناسبت سے ایک بزرگ سلسلہ قادریہ کے شجرے میں ان کا نام آتا ہے، بڑی معروف مشہور شخصیت ہے حضرت خواجہ داؤد الطائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سلسلہ قادریہ کے اندر چوتھے نمبر پر ان کا نام آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حضرت مولا علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے خلیفہ ہیں حضرت داؤد الطائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کے زندگی کے حالات، واقعات اور نصیحتیں بڑی عجیب و غریب ہیں۔ چند ایک دو باتیں ان کے بتا کر پھر مجھے آج دوسرے موضوع پر بات کرنا ہے۔ صرف ان کا آج ولادت کا ان کا دن ہے 21 صفر، اس واسطے ان بزرگ کا تذکرہ ہو، اس نیت سے میں ان کے ایک دو باتیں بتا کر دوسرے مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ داؤد الطائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام سلسلہ قادریہ کے اکثر و بیشتر شجروں میں یا تمام سلسلہ قادریہ کے شجروں میں جو ہے ان کا نام ہے، اور چند چشتیہ کے شجروں میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مولا علیہ السلام کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے خلیفہ چوتھے نمبر پر مولا علیہ السلام سے دیکھیں تو مولا علی کے خلیفہ کے خلیفہ، ان کے بعد تیسرے نمبر پر ان کا نام آتا ہے۔ 47 ہجری میں 21 صفر کو بدھ کے دن عصر کے وقت آپ ملک شام میں تولد ہوئے تھے، اور آپ کا وصال 162 ہجری میں 19 ذی القعدہ کو شنیچر کے دن عصر سے پہلے مرتبہ لاہور میں آپ نے وفات فرمائی تھی۔ آپ کا مزار مبارک بغداد شریف کے پرانے قبرستان میں موجود ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی عمر مبارک 115 سال آپ نے اس ظاہری دنیا میں آپ نے عمر مبارک پائی۔ پھر آپ کی خلافت کا تھوڑا سا تذکرہ سنا کر ایک قول آپ کا، ایک دو باتیں آپ کی بتا کر آگے مضمون کو بڑھاؤں گا کہ
75 ہجری میں 27 ذی الحجہ کو جمعرات کے دن چاش کے وقت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے طائف میں خلافت حاصل کی. طائف کے اندر آپ نے خلافت حاصل کی. آپ کے خلیفہ اکبر اور جانشین حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا آستانہ بغداد شریف کے اندر موجود ہے، اور الحمدللہ ان کے آستانے پر میں نے حاضری دی ہوئی حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور ان کے 9 خلیفہ اصغر ہوئے اور 15 صاحب مجاز، یعنی جناتوں کو آپ نے 15 جناتوں کو آپ نے خلافت عطا فرمائی. پھر اس کے بعد آپ سے 55 کرامتیں ظاہر ہوئی. ساری زندگی میں 55 کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ جب آپ اس ظاہر حیات میں طریقت کی، سلوک کی یہ منزل طے کرنے کے بعد آپ پر ہمیشہ تجلی آثار صفاتی کا ظہور آپ کے وجود اقدس پر طاری رہتا تھا. اب اس کی تشریح میں پچھلے کیے ہوئے بیانات میں کر چکا ہوں کہ تجلی آثار صفاتی کسے کہا جاتا ہے. اس کی تشریح پچھلے بیانات میں کر چکا ہوں. وقت جو ہے نا ختم ہوتا، پھر اس کی طرف گئے تو آگے مضمون بڑھاتا ہوں کہ جتنے بھی طریقت کے لوگ، یعنی خانقاہ والے، یعنی اولیاء اللہ، تابعین، تبع تابعین کے بعد میں جتنے بھی بزرگان دین آئے، ان کے حوالے سے فرماتے ہیں، خاص کر تذکرۃ الاولیاء میں ان کا تذکرہ ہے. آپ کو علوم حقائق کا شہنشاہ مانا جاتا ہے، اور کیوں نہ ہوں گے بلا شک و شبہ حضرت خواجہ حسن بصری، حبیب اجمی اور مولا علیہ السلام کے دور کے قریب ترین شخصیت گزری ہے. جتنے بھی بزرگان دین آئے ان کے بعد کے ہیں، یہ اوائل دور کے بزرگان دین میں سے ہیں. آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم سیکھنے کا موقع حاصل ہوا. 20 برس تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے علم فقہ پڑھی ہے، یعنی شریعت کا علم حاصل کیا ہے. جب ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک گنگنانے والے نے کسی شاعر کا ایک شعر ان کے سامنے گنگنایا. یعنی جب تک بندہ شریعت میں رہتا ہے، عمل کرتے رہتا ہے، شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، اور اس کی زندگی چلتے رہتی ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ اسے طریقت کی طرف لانا چاہتا ہے، اسے اولیاء اللہ میں شامل کرنا چاہتا ہے، تو اس کی کایا پلٹنے کا جب وقت آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک بہانہ ہوتا ہے. کسی نہ کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسے طریقت میں داخل کرتا ہے. بزرگان دین کے ساتھ ایسے معاملات اکثر و بیشتر پیش آئے کہ ان کا ایک دور دنیا میں گزرا، ایک دور شریعت میں گزرا، پھر جا کر آخر کار انہوں طریقت میں آئے. آج بڑے بڑے اولیاء اکرام میں ان کا شمار ہے. فرمایا جاتا ہے کہ ایک دن آپ گلی سے گزر رہے تھے، ایک گانے والے نے ایک شاعر کا شعر آپ کے سامنے گنگنایا. وہ شعر یہ تھا کہ کون سا چہرہ خاک میں نہیں ملا، کون سا چہرہ خاک میں نہیں ملا، اور کون سی آنکھ زمین پر نہیں بہی. کون سا چہرہ خاک میں نہیں ملا اور کون سی آنکھ زمین پر نہیں بہی. بس اتنا جملہ ان کے کان میں پڑنا تھا، آپ کی روح بیدار ہوئی. آپ کی روح بیدار ہوئی اور ایک آگ سی لگ گئی اندر، اور تڑپنے لگے، بلکنے لگے، بھاگ دوڑ کرنے لگے. تڑپ کر کیا کرے، اپنے استاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچے. جا کر بولتے ہیں کہ حضرت، جب سے میں یہ شعر جملہ سنا ہوں تب سے میرے اندر ایک عجیب بے چینی اور بے قراری، اضطرابی پھیل گئی ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی آگ لگی ہے، کیا ہو رہا ہے اندر، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس کا علاج کیا کیا جائے؟ دنیا سے طبیعت میری اچاٹ ہو گئی، میں دنیا نہیں چاہیے، مجھے رہنا نہیں چاہتا اس دنیا میں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشورہ دیتے ہیں کہ تمہیں خلوت نشینی اختیار کرو، کہیں جا کر خلوت نشینی اختیار کرو. جب آپ نے حکم فرمایا تو آپ ایک جگہ گوشہ نشین ہوئے، اور 1 سال تک آپ اپنا اعتکاف میں گزارا. 1 سال کے بعد پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے حکم دیتے ہیں کہ اب مخلوق کے اندر داخل ہو جاؤ، لوگوں سے رابطہ رکھو، اور لوگوں کے باتوں پر صبر اور ضبط سے کام لو. لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤ اور لوگوں کے باتوں پر صبر اور ضبط سے کام لو. اب یہ جو ہے نا اس میں بہت بڑی نصیحت ہے. ایک تو آپ شریعت اور فقہ کے اتنے بڑے عالم کے ساتھ وقت گزارے، شریعت کا علم تھا، پھر جو ہے نا ایک بے قراری طبیعت کے اندر رہی، جا کر 1 سال اعتکاف میں گزارے. پھر یہ نصیحت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کرنا، اس میں بڑا راز پوشیدہ ہے، کیونکہ اب ان کے اوپر راز کھل گیا تھا.
ان کے اندر جو ہے نا ان کے اوپر راز کھل گیا تھا کہ اب شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے. یہ چیزیں جب ان کے سامنے یہ راز کھل کر سامنے آتا ہے تو ایک شریعت کا عالم یہ جو ہے نا نصیحت کرنا، اس کے اندر ایک بہت بڑی راز کی بات پوشیدہ. لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤ، صبر اور ضبط کے ساتھ کام لو ان کی باتوں کے اوپر. تو یہ اولیاء اللہ کے اندر جو ہے نا یہ صفت پیدا کی جاتی ہے آہستہ آہستہ. جیسا جیسا اللہ تعالیٰ کا راز ان کے اوپر کھلتا ہے تو تب جو ہے نا شریعت کا علم اور شریعت کے باتیں اور شریعت والوں کے اعمال ایک عجیب طرح انہیں دکھائی دینے لگتے ہیں. تو بہت بڑے صبر کی اور ضبط کی ضرورت ہوتی ہے. سب کچھ جاننے کے بعد شریعت والوں کے ساتھ رہ کر شریعت میں ڈھل کر زندگی گزارنا ایک بڑے ہمت کا، ایک مرد کا کام ہوتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ایک ہی نصیحت کر کے بھیجے، اب لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہو اور ان کی باتوں پر صبر اور ضبط سے کام لو. پھر آپ خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت کے، ان کے اس اعتکاف کو گزارنے کے بعد آنے کے بعد حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی سے بیعت ہوئے. بیعت ہو کر آپ جو ہے نا فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دو بڑے بزرگوں کی خدمت میں رہ کر، ان دونوں کا نام سلسلہ چشتیہ کے اوائل بزرگان دین میں نام آتا ہے. یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا پردادا اوپر کے بزرگان دین میں ان کا نام ہے. اور خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قادریہ سلسلے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجرے میں سب سے اوپر ان کا نام آتا ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے بزرگان دین، ان کی باتیں اور ان کے معاملات عجیب و غریب. یہ جمعہ کے بیان میں 10 یا 20 15 20 25 منٹ آدھے گھنٹے کے بیان میں ختم ہونے والے نہیں. صرف ایک واقعہ آپ کا، ایک نصیحت جو آپ نے وقت کے بادشاہ کو کی تھی، وہ بیان کر کے جو ہے نا میں دوسرے مضمون کی طرف آنا چاہوں گا. ان کے زمانے میں ہارون رشید خلیفہ وقت یہ بادشاہ موجود تھے بغداد کے اندر. تو بار بار ان کو امید ہوتی تھی کسے؟ بادشاہ ہارون رشید کو، کہ جا کر کسی نہ کسی طرح داؤد طائی سے ملاقات کروں. جب بھی کوشش کرتے تھے حضرت اپنی جان چھڑاتے تھے. یہ اولیاء اکرام کا جو ہے نا شیوا رہا. یہ کبھی بھی بادشاہ نے وقت کو ملاقات کے واسطے اپنا وقت نہیں دیتے تھے. ان سے جان چھڑا کر جتنا ہو سکے علیحدہ ہو کر چھپ چھپا کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے تھے. یعنی دنیا داروں کو قیمت ہی نہیں دیتے تھے، چاہے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. تو کافی کوششوں کے بعد اپنے غلام کو بھیج کر بادشاہ ہارون رشید ان سے ملاقات کرنے کے واسطے پہنچتے ہیں. جب ملاقات کے واسطے پہنچتے ہیں تو بولتے ہیں وہ خلیفہ ہارون رشید کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کرو، مجھے کوئی نصیحت کرو، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے. تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب نصیحت کر رہے ہیں. کیا نصیحت کر رہے ہیں دیکھو. ایک نصیحت ہے ہم تمام کے واسطے جو ہے نا کام کی چیز ہے بڑی. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں کہ جو تخت پر، جس تخت پر تو بیٹھا ہے، تجھ سے پہلے کون بیٹھا تھا؟ بادشاہ بولتا ہے میرا باپ. پوچھتے ہیں وہ کہاں ہے؟ وہ قبرستان میں ہے. قبرستان میں ہے، دنیا سے چلا گیا. پھر پوچھتے ہیں اس سے پہلے کون تھا؟ میرا دادا تھا. تو بولتا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بھی قبر میں چلا گیا. پھر پوچھتے ہیں تیرا ایک بھائی تھا، کیا وہ دنیا میں ہے؟ نہیں. پھر وہ کہاں ہے؟ وہ اس دنیا سے چلا گیا. پھر پوچھتے ہیں تیرا ایک بیٹا بھی تھا، وہ کہاں ہے؟ ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا تھا. پھر بولتا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا. تیرے باپ کا جنازہ پڑھا، تیرے بھائی کا جنازہ پڑھا، تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھا. اتنے جنازے پڑھے اس والے کو میں کیا نصیحت کروں؟ بولتا کیا ہوتا ہے؟ جس شخص نے اپنے لوگوں کے، جس نے باپ کا جنازہ پڑھا، بھائی کا جنازہ پڑھا، بیٹے کا جنازہ پڑھا، اتنے جنازے پڑھے صلاح تو اب تجھے میں کیا نصیحت کروں؟ ہو گئی نصیحت اتنے جملے میں پہنچ گئی. اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ بیان کرتے بیٹھے تو آدھا گھنٹہ ہوں. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ باپ تھا قبر میں چلا گیا، بھائی تھا قبر میں چلا گیا، بیٹا تھا قبر میں چلا گیا، دادا تھا تخت پر وہ بھی قبر میں چلا گیا، دادا کے بعد باپ بیٹا، باپ کے بعد اب تو بیٹا ہے، تو بھی ایک دن چلا کہاں جانے والا؟ قبر میں جانے والا. اتنے جنازے تو خود پڑھایا، یہ جان لے کہ ایک دن تو بھی قبر میں چلا جانے والا. تو اب دنیا میں کب تک رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، کرنا کیا ہے، اسے خود سمجھ لیں. تو یہ نصیحت ہے. کیا ہے؟ اب ہمارے پاس تخت تو نہیں، بادشاہ تو نہیں، مگر گھر ہے ایک.
ہے نا، ہر کسی کے پاس گھر ہے، گھر نہ ہو بھی تو دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں. سوچنا فکر کرنا کہ ہمارے سے پہلے ہمارے خاندان کے کتنے لوگ چلے گئے. ہمارے دادا بھی گئے، پردادا بھی گئے، باپ بھی گئے، آج ہمیں ہے، ہمیں بھی جانے والے. جو ان کا مال تھا، جو بھی تھا، گھر تھا، جو بھی پراپرٹی ہے، آج جس پر ہمیں قبضہ جما کر بیٹھے دعویٰ کرتے ہیں ہمارا وہ ہمارا ہرگز نہیں ہے. وہ ہمارا ہرگز نہیں. کبھی ہمارے گھر کا مالک خود ہمارا باپ تھا کہ نہیں؟ پھر ان سے پہلے ان کے والد تھے، انہوں دنیا سے جانے کے بعد ہمارے والد مالک کہلائے اس پراپرٹی کے، گھر کے، جو بھی ہے. آج ہمیں ہے، ہمارے بعد ہماری اولاد ہوں گی. تو پراپرٹی، مال، جائیداد دنیا کسی کی نہیں ہوتی، یہ کسی کی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. اس واسطے ہمیشہ یہ خیال کرنا ہے بندے کو کہ مجھے ایک دن یہ اس دنیا سے نکلنا ہے اور قبر کے اندر جانا ہے. اس طرف توجہ کر کے زندگی گزارنا تو بندہ کبھی اس دنیا میں غافل نہیں ہوتا. تو جتنا بھی وقت ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کرنے کی کوشش میں بندہ لگ جاتا ہے. ایک ہی نصیحت کرے حضرت. تو اولیاء کرام کا یہ شیوائے معمول رہتا ہے، انہوں لمبی چوڑی تقریر کرتے نہیں پڑتے، ایک جملہ بولے ختم، اس میں نصیحت آ گئی. پھر بادشاہ جو ہے نا حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بولتے ہیں کہ حضور مجھے حکم کرو، میں کچھ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. مجھے حکم کرو، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کچھ مال و زر، روپیہ پیسہ آپ کی ضرورت کی زندگی کے واسطے دینا چاہتا ہوں. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں اے بادشاہ وقت، میں تیری غفلت کو دور کرنے میں لگا ہوں اور تو مجھے غافل کرنے میں لگا ہے. کیا بولتے ہیں؟ دنیا کی، مال کی، میری خدمت کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے دنیا سے نکالوں، تو مجھے دنیا میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے جہاں مجھے ضرورت نہیں. تو یہ چیز ہے بزرگان دین کے واقعات، ان کی زندگی کے حالات اور ان کے اقوال سننے میں یہ فائدہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں. سورہ ہود کی آیت میں نے آپ کو سنائی، جو آیت نمبر 120، 121 اور 122 کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو بزرگان دین کے، اولیاء اللہ کے، انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں، یہ اس واسطے میں نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کیونکہ اس سے تمہارے دلوں کو ایمان کی تقویت ملتی ہے، تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اولیاء اللہ کے واقعات سننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. خیر، یہاں تک یہ بیان میں روک کر ایک دوسرا پیغام آپ کو سنا کر بیان کو ختم کرنا چاہوں گا کہ کل کا جو دن تھا گزرا، سفر کی آج 21 تاریخ ہے، سفر کی 20 تاریخ یا 19 تاریخ، کبھی 20 ہوگی کبھی 19 ہوگی. یہ اس دن کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھنے کی کوشش کرنا. یہ دن کون سا ہے معلوم ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے شہادت کا 40 دن مکمل ہونے کا دن ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کا چہلم، 40واں کرتے نا چہلم، یہ امام حسین علیہ السلام کی محرم کی 10 تاریخ کو جو شہادت ہوئی تھی، سفر کی 20 تاریخ کو 40 دن ان کے مکمل ہوتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کا 40واں ہوتا ہے. اس دن کو یاد رکھنا، ہمیشہ اس دن فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا. ہماری جو ہے نا بدقسمتی ہے، ہمیں ایسے خطے میں پیدا ہوئی جہاں پر جو ہے نا اس طرف، ان چیزوں کی طرف توجہ دلانے والا کوئی بھی نہیں. مگر الحمدللہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا خبر پہنچتی، جو بندہ اس لائن میں رہتا نا، اس چیز کے پیچھے رہتا ہے، وہ چیز اسے معلوم ہوتے رہتی ہے. تو بزرگان دین، اولیاء کرام خاص اپنی خانقاہوں میں اس کا اہتمام کرتے تھے. شہداء کربلا کا خاص امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا چہلم جو ہے نا 40واں منایا کرتے تھے. جو بھی ہو، کل ہمیں بھی کرے خانقاہ کے اندر، ہمیں بھی فاتحہ خوانی بھی الحمدللہ. تو خاص کر کیا کرنا، گھروں کے اندر اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا. جب ایسی محفلوں میں آتے ہیں، جڑے رہتے ہیں ساتھ میں، تو ایسی چیزیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی. ایک بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے چہلم کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس دن خاص فاتحہ خوانی کرنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں کئی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں ٹال دیتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ایام، یعنی محرم کا مہینہ، جو ہی محرم کی چاند نظر آتی ہے اور محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تب سے لے کر یہ چہلم ختم ہونے تک گھروں میں کوئی خوشی نہیں منانا. اس کا اہتمام کرنا. پرانے لوگ جو ہے نا بزرگاں، خاص کر عورتیں، مائیں بہنیں اس کا اہتمام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یہ خراب مہینے بول کو مانا جاتا تھا 2 مہینے کو.
محرم اور سفر میں خراب مہینے کو مانا جاتا تھا اور باقاعدہ اس پر پابندی سے عمل کرتے تھے. وہ حق ہے، وہ خراب مہینے جو ہے نا وہ کرتے تھے نہیں، وہ حق ہے. یہ صرف اور صرف اسے اس واسطے خراب مانا جاتا تھا کیونکہ اس مہینے میں اور اس مہینے میں، محرم کے اور سفر کے، یہ 2 مہینوں میں اہل بیت اطہار اور آل رسول پر بڑے مظالم ڈھائے گئے تھے. بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، بھوکا رکھا گیا تھا، پیاسا رکھا گیا تھا، ان کے سروں سے چادریں لے لی گئی تھی، قید خانوں میں ڈالا گیا تھا، پھر وہاں بھوکا رکھا گیا، پھر وہاں پر حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی، پھر اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چل کر مدینہ منورہ آئے، پھر مدینہ منورہ پر مکہ معظمہ پر حملہ کیا گیا، وہاں پر مکہ معظمہ کعبۃ اللہ کو آگ لگائی گئی، پھر کئی آل رسول کو شہید کیا گیا، پھر کئی آل رسول کو چاہنے والوں کو شہید کیا گیا، کئی آل رسول اور ان کو چاہنے والے مکہ اور مدینہ چھوڑ کر ہجرت کر گئے، کہیں کہیں جا کر چھپ گئے. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا محرم اور سفر کے مہینے میں ہوئے سکتے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا پوشیدہ طور پر ایک پیغام دیے سے اپنی حیات مبارکہ میں، کیونکہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تبھی اس پیغام آیا تھا کہ ان دونوں بچوں کو بڑی بے دردی سے ایک کو زہر دیا جائے گا اور ایک کو شہید کیا جائے گا کربلا کے میدان میں. تو یہ پیغام بھی آقا علیہ السلام کو پہنچ چکا تھا. تو آقا علیہ السلام ہمیشہ ان کے واسطے رویا کرتے تھے ساری زندگی، اور کبھی گلا شکوہ نہیں کرے، مگر جو پیغام دینا تھا دیتے گئے. ان کے حوالے سے ان کی عظمت اور ان کی شان جیسا جیسا بیان کرنا تھا آقا علیہ السلام ساری زندگی بیان کرتے رہے، بالکل حکمتاً، کبھی وحی کے ذریعے، کبھی قرآن کی آیت کے ترجمے کے ذریعے، کبھی اپنے عمل کے ذریعے، کبھی جو ہے علل اعلان، کبھی پوشیدہ طور پر بتاتے گئے. کیونکہ اس وقت بھی دشمن تھے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے، اور آپ کی آل اولاد کے دشمن جب سے اعلان نبوت ہوا تب سے تھے. جب سے اعلان نبوت ہوا تب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. جب آپ کی اولاد بھی تو آپ کے اولاد کے بھی دشمن بنے، آپ کے خاندان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، کافی باتیں دشمنوں کو دیکھ کر جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ان کے اوپر اس کا کیا بھی اثر نہیں ہونا. منافقین جو ہے نا کسی بات کو الگ بنا کر پیش کر کے اسلام میں داخل ہوئے سارے لوگوں کو باہر نہیں نکالنا. اس واسطے چند چیزیں آقا علیہ السلام پوشیدہ طور پر بتائے سکتے. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت اطہار کے شان میں جتنے آیتیں نازل ہوئی ان آیتوں کے مطابق آپ نے حدیثیں کھول کر بیان کرے کہ میری بیٹی فاطمہ یہ جنت کی سردار ہے، عورتوں کی سردار ہے، میرے بیٹے حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کھول کھول کر. مگر اس کے علاوہ ان کے حوالے سے کیا کرنا، ان باتوں کو بھی پوشیدہ بیان کریں. پوشیدہ کیوں بیان کریں؟ کیونکہ جلنے والے تھے، دشمن تھے. کہیں لوگ منافقین فائدہ اٹھا کر یہ نہیں سمجھنا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اپنے اور اپنے خاندان کی پرستش کروانا چاہتے ہیں، اپنے اور اپنے خاندان کی عظمت مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں اپنے خاندان کی محبت ڈالنا چاہتے ہیں. محمد یہ چاہتا ہے معاذ اللہ. ایسے منافقین یہ فتنہ نہیں اٹھانا بول کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پوشیدہ طور پر چھپا کر جو لوگ ماننے والے ہیں ان تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. وہ کیا تھی، یہ جو 2 خراب مہینے ہیں محرم کے اور سفر کے، اس میں کبھی کوئی خوشی نہیں منانا اور کبھی کوئی نئی چیز خرید کر لانے کی کوشش نہیں کرنا. اس عمل پر جو ہے پابند رہنا، اس کی پابندی کرنا. کیونکہ جن دنوں میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو، ان کے اقربا کو، ان کے ساتھیوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، اس وقت ہمیں اچھے اچھے کھانے بناتے رہے، کھاتے رہے، تقسیم کرتے رہے، تو یہ ان کی سنت کے خلاف ہوتا. جس طرح وہ بھوکے پیاسے رہے یا انہیں رکھا گیا اس پر ہمیں توجہ کر کے کیا کرنا، جتنا ہو سکے روزہ رہنے کی کوشش کرنا، اور جتنا کھلاتے ہیں غربا کو کھلانے کی کوشش کرنا ان کے ایصال ثواب کی نیت سے. مگر اسے ایک ہجوم بنا کر، ایک انجوائمنٹ کی طرح، ایک فنکشن کی طرح اسے اس طرح کرنے کی کوشش نہیں کرنا. اس کا جو ہے تھوڑا خیال رکھنا. پھر اس کے بعد بزرگان دین جو خانقاہوں میں عمل کرتے تھے اس عمل کے مطابق یہ کوشش کرنا کہ ان کے نام کی محفلیں سجا کر بار بار امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ سنانے کی کوشش کرنا، تاکہ ہمارے بچوں کو شعور پیدا ہونا، بچپن سے معلوم رہنا کہ کربلا کیا ہے.
بچپن سے بچوں کو معلوم رہنا کہ کربلا کیا ہے. یہ جتنے بھی اہل بیت کے دشمن ہیں کبھی بھی زندگی میں کربلا کا واقعہ بیان نہیں کرتے اپنی مساجد میں. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آنے والی نسلوں کو کربلا معلوم ہو, کیونکہ ان کے باپ داداؤں نے جو کر کے گئے ہیں اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا لوگ ہے نہیں. جو لوگ ان کے بڑے بڑے جو کر کو گئے ان کی آج نسلیں جو موجود ہیں ان لوگ کیا کرتے ہیں, کربلا پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو بھی اہل بیت کے عاشق تھے وہ کیا کرتے ہیں, اس سے پردہ اٹھا کر دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. صاحب ہم اہل بیت کے ماننے والے چاہنے والے یہ کوشش کرنا کہ ہمارے بچوں کو امام حسن بولے تو کون, امام حسین بولے تو کون علیہ السلام, پھر ان کی اولاد کا نام کیا ہے, ان کے بچوں کا نام کیا ہے, ان کے ساتھ کیا کیا واقعہ پیش آیا, یہ دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے رہنا جتنے لوگ ہم سے جڑے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں خرید کر اس واسطے نہیں لانا کیونکہ انہوں بڑی غربت کے اور ظلم کے حالت میں وہ ایام گزار کر چلے گئے دنیا کے اندر, ان پر ایسے ظلم اور ستم ڈھائے گئے. اس وقت ہمیں کون سی بھی غیر ضروری خوشی منانے کی کوشش نہیں کرنا, پرہیز کرنا. شادی بیاہ کے معاملات ہیں یا کوئی جو ہے گھر اوپننگ ہے یا کوئی چیز خریدنے کی اشد ضروری ہے, علاج نہیں تو اس وقت چلتا ہے مجبوری کے تحت, مگر جتنا ہو سکے اسے ٹالنا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چھپا کر ایک سافٹ میسج اپنی زندگی میں دے کر گئے, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس واسطے اتنا سارا کچھ سنایا. وہ کیا ہے کہ سفر کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے اور 20 تاریخ مہینہ جو ہے نا کم زیادہ ہوا, یا تو 19 آتی ہے یا 20 تاریخ آتی ہے چہلم کے واسطے. تو سفر کی جو 20 تاریخ ہے جو امام حسین علیہ السلام کا 40واں ہوتا ہے, اس کے بعد خوشی منانے کا ایک پیغام, ایک اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت سے بتا کر گئے. وہ کیا ہے, ہمارے اس خطے میں زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں, مگر جہاں پر سنیت کی اکثریت ہے, سنیوں کی اکثریت ہے, وہاں پر باقاعدہ ایک عمل پر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے. وہ کیا ہے, وہ لوگ سفر کے مہینے میں آخر چہارشنبہ کو مناتے ہیں. معلوم ہے آخر چہارشنبہ زیادہ سے زیادہ ادھر ہانگل کی طرف, سوندر کی طرف, یا ہمارے خطے کی بات کریں تو جہاں پر سنیاں موجود ہیں, سنی مسجدیں ہیں, سنیوں کی تعلیمات ہے, اور جہاں پر محرم شان سے ہوتا ہے اور میلاد شان سے ہوتا ہے, 11ویں شریف منائی جاتی ہے, جو عقیدت مند لوگ ہیں وہاں پر کیا کرتے ہیں, آخر چہارشنبہ کو مناتے ہیں. آخر چہارشنبہ کیا ہے, اس دن بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکنک کے لیے گئے تھے. میں اپنی زبان میں بولوں کیا, پکنک کے طور پر جیسا جاتا ہے پکنک منانے کے واسطے, اس طرح گئے تھے اور ہری گھاس کھند رہے تھے. ہری سبز گھاس کو کھندلنا وہ ہریالی جو ہے نا ایک نشانی ہے کہ کربلا ہوا, جتنے ظلم ڈھانا تھا یہ 2 مہینے میں تمہیں ڈھا چکے, اب میرا اسلام ہرا بھرا ہو گیا, زندہ ہو گیا. یہ سرکار کا جو ہے نا پیغام تھا اس میں ہری گھاس کھندلنے کے اندر. ہریا جہاں سبزہ اگاتا وہاں گئے تھے سرکار, اور گئے تھے اس انداز میں وہاں جا کر جو ہے نا ایک پکنک کے طور پر, میں اپنی زبان میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, جیسا پکنک منایا جاتا ہے نا, یعنی اس پکنک میں ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے. پکنک منانے بندہ کب جاتا ہے, جب اسے جو ہے نا خوشی منانا بات چلو جائیں گے کہیں باہر, تو اس نیت سے جا کر کیا کرتا بندہ, یہ خوشی کے طور پر کہیں جا کر پکنک منا کے آتا ہے. تو یہ آخر چہارشنبہ یہ پیغام ہے. محرم کا مہینہ اور سفر کا مہینہ, یعنی امام حسین علیہ السلام کا 40واں چہلم جب تک ختم نہیں ہوتا تب تک کون سی بھی خوشی نہیں منانا. جب یہ 40 دن مکمل ہوتے ہیں تو سفر کے مہینے کا آخری بدھ جب آتا ہے تو تب سے خوشی کا اظہار شروع کرنا, خوشی کا آغاز تب سے شروع کرنا. تو یہ ایک پیغام ہے آخر چہارشنبے کے اندر. تو اب آنے والا بدھ جو ہے نا, آج 21 تاریخ ہے, آنے والا بدھ یہ آخر چہارشنبہ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے, اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے جیسا بھی ہوتا ہے, اور ایک جو ہے نا خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے, اور اسلام کو زندگی بخشنے کا, تازگی بخشنے کا, ہریالی عطا کرنے کا ایک پیغام ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا, صرف پکنک منانے کی طرف توجہ نہیں دینا. یہ 2 مہینوں کے میں کیا خاص ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنا. اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.